آج مجھے کچھ رنج و علم کے مارے رنجیدہ، افسردہ، غمزدہ اور دکھی والدین سے بات چیت کرنے کا موقع ملا، تو ان کی باتوں سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان کی نوجوان جو اولاد ہے، بیٹے اور بیٹیاں، وہ جو شیطان انسان کا ازلی اور ابدی کھلم کھلا دشمن ہے، اس کی گرفت میں آ گئے۔ ان کی اولاد، بیٹے اور بیٹیاں، وہ شیطان کی گرفت میں نرگے میں آ گئے۔ تو قرآن مجید میں بھی واضح ہے، عَلَمْ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اے آدم کی اولاد، کیا آپ نے ہمارے ساتھ عہد، کمٹمنٹ، کووننٹ، پرامس نہیں کیا تھا کہ آپ نے شیطان کی چال کی پیروی، شیطان کی چال نہیں چلنا، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، شیطان کو فالو نہیں کرنا، کیونکہ وہ آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو میرے دوست، میں سوچنے لگا کہ ہماری جو نئی نسل ہے، ان کو بتاؤں کہ یہ شیطان کی جو واردات ہے، شیطان کی جو کاروائی ہے، کسی کو اپنا معتقد بنانے کی، شیطان کا چیلا، شیطان کا ماننے والا یا شیطان کا فالوور بنانے کی وہ جو کاروائی ہے، وہ جو ٹریپ ہے، وہ کسی طرح ڈیوائز اینڈ ڈیولپ کرتا ہے شیطان۔ آپ نے بہت سارے سنا ہوگا کہ زمینی شیطان، انسان کے روپ میں شیطان۔ تو یہ جو شیطان ہے نا، ہم نے کہا نا کہ انسان کا ازلی، ابدی اور کھلم کھلا دشمن، عدو ہے قرآن کی زبان میں۔ پتہ ہے اس کے شیطان کے ہاں کچھ چیزیں ہیں جن کو شیطان چڑ کی نگاہ سے، چڑ ہے شیطان کو سن کر۔ پہلے ہے خالقیت، تخلیق کا عمل، تخلیق سے شیطان کو بہت بڑی چڑ ہے۔ اور دوسرا ہے قربت، قربت سے بھی شیطان کو بہت بڑی چڑ ہے۔ خالقیت سے بھی چڑ کھاتا ہے، قربت سے بھی، محبت سے بھی، اور محنت سے بھی۔ اور پانچویں چیز، جو جنت کا ٹائم ہوتا ہے، the paradise time، شیطان کو اس سے بھی بہت بڑی حقارت ہے، بہت بڑی چڑ کھاتا ہے شیطان۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے، ملعون ہے، لعین و رجیم ہے، لعنت کا مارا ہوا، لعنت کا توپ اس کے گلے میں ہے نا، جنت سے نکالا گیا۔ تو یہ شیطان کیسے نئی نسل کو، بالخصوص جو بوڑھے والدین کی اولاد ہے، بیٹے اور بیٹیاں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کیمپسز میں سوٹے مارتے ہوئے دیکھا ہوگا، چرس کے اور بہت ساری ڈرگس کے۔ یہ شیطان کے نرگے میں کیسے آ جاتے ہیں؟ شیطان انہیں کیسے یرغمال بناتا ہے؟ اچھا، how do the youth of the country and youth of the society, they become the friends of Satan, the devil؟ وہ شیطان فرینڈلی کیسے بنتے ہیں؟ پتہ انسانی جسم کا سب سے بڑا جو شاہکار ہے، شاہکار میں سے شاہکار، ماسٹر پیس ہے نا انسان کی تخلیق۔ This is the masterpiece of the Lord of the universe۔ اور اس میں جو ماسٹر پیس آرگن ہے، وہ انسان کا برین ہے، انسان کا مائنڈ ہے۔ اچھا، شیطان کی حد المقدور کوشش ہوتی ہے کہ جو انسان کا یہ برین ہے، look at this brain،
اس کا کام کیا ہے؟ انسان کی یہ برین جو ہے اس کا کام ہے to control and coordinate all the actions of a human body. یہ انسانی جسم کی جو بھی اعمال و افعال ہوتے ہیں، جو بھی حرکات و سکنات ہوتی ہیں نا، ان کو کنٹرول اینڈ کوآرڈینیٹ یہ آپ کا برین کرتا ہے. یو بیکم برینی اور یو بیکم ڈل. تو انسان کے بچے پہ، کسی والد کی اولاد پہ، انسان کی اولاد پہ جب یہ شیطان اٹیک کرتا ہے تو سب سے پہلے نہ اس کے ہاتھ پہ اٹیک کرتا ہے، نہ پاؤں پہ اٹیک کرتا ہے، نہ بازو پہ کرتا ہے، نہ کسی اور جسم کے اعضاء آرگن پہ کرتا ہے. سب سے پہلے اٹیک کرتا ہے آپ کے برین پہ، کیونکہ برین مفلوج ہو گیا. آپ کے برین کو نافرمانی کا ڈوز دے دیا، آپ کے برین کو اس نے مفلوج کر دیا، بیکار بنا دیا، تو پھر وہ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا رہتا ہے. پھر اس کی مرضی ہے. تو سب سے پہلے آپ کے برین کو، کیونکہ برین سے ہی تھنکنگ پروسیس شروع ہو جاتی ہے. آپ متقی بھی بن سکتے ہیں، مفکر بھی بن سکتے ہیں، یا بدکار بھی بن سکتے ہیں، یا نیکوکار بھی بن سکتے ہیں. اٹ از آل یور برین، یور تھنکنگ. تو شیطان کو ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ خالقیت سے بہت بڑی نفرت ہے. تو سب سے پہلے شیطان جب ذہن کو مفلوج بناتا ہے تو اس کی تخلیق کا جو ذریعہ ہے، وسیلہ، ماں باپ، یہ ملعون جو ہے، یہ رجیم جو ہے، سب سے پہلے دماغ کو مفلوج کرنے کے بعد سب سے پہلے جو اس کی وجہ تخلیق بنے والدین، متبرک، مبارک، مقدس رشتے یعنی ماں باپ، ان کے خلاف نفرت پہ اکساتا ہے. یعنی جو اس کی تخلیق کا باعث بنے ان سے نفرت پیدا کرتا ہے. شیطان کا یہ کام ہے، کیونکہ وہ خود پہلے طاؤس العرش تھا، عرش کا پیکاک، مور، اور جب ملعون اور رجیم بنا نکالا گیا تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی اوروں کو، اپنے چیلوں کو اور اپنے ماننے والوں کو، معتقدوں کو، یعنی جو خالق ہیں اس کے جسم کے اور جو سبب بنے ہیں، ان سے نفرت، ماں سے نفرت پہلے پیدا کرتا ہے. نافرمان بننے کے بعد یا شیطان کا چیلا یا ماننے والا بننے کے بعد بیٹے یا بیٹی کے دل میں سب سے پہلی جو نفرت ہوتی ہے وہ اپنی والدہ محترمہ کے لیے پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ماں باپ کے لیے. وہ اس کی نفرت کا نشانہ بنتے ہیں. اب جو بندہ ماں سے، باپ سے نفرت کرنے لگے، وہ سمجھو کہ شیطان کا پکا چیلا ہے، ماننے والا ہے، معتقد ہے. خالق جو شیطان کا چیلا بن گیا، شیطان کا ماننے والا، معتقد بن گیا، سب سے پہلے نفرت کرے گا، اپنی ماں سے گالیاں بکے گا، ماں کو گالیاں بکے گا، یار ماں کو، باپ کو گالیاں بکے گا. شیطان کا پہلا ہتھیار یہ ہے کہ پہلے ماں کو گالی دو. اچھا، جو ماں کو گالی دے، باپ کو گالی دے، پھر وہ کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اس کے بعد کیونکہ شیطان اللہ کا برگزیدہ ایک کردار تھا، کیریکٹر تھا، ہیونلی کیریکٹر، اسے قربت پسند نہیں ہے، کیونکہ پہلے قرب میں رہا ہے نا، قادر و کریم کے قرب میں رہا، اور پھر وہ لعین و لعنتی بن گیا. تو پھر وہ جو قریب سے قریب رشتہ ہوتا ہے، بڑا بھائی، شیطان اپنے ماننے والے کے دل و دماغ میں حاوی ہو کے اپنے بڑے بھائی کے لیے نفرت پیدا کرتا ہے. یہ شیطان کا واردات کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں. ماں پہ اٹیک کیا، باپ پہ اٹیک کیا، وہ بڑے بھائی پہ. اچھا، جو قریب ترین یعنی قربت والا رشتہ ہوتا ہے یعنی بڑے بھائی کا،
शैतान का चेला बनने के बाद वो जो गुस्ताख और नाफरमान जो शैतान का दोस्त बन गया या उसका फिर फॉलोअर बन गया, वो फिर अपने बड़े भाई पे अटैक करना शुरू करता है, यानी ये जुबान जो है उस पे इस्तेमाल करता है। और फिर मैंने कहा कि जैसे शैतान को जो तीसरी चीज है यानी खालकियत, गुर्बत, और तीसरी चीज होती है मेहनत, उससे बहुत बड़ी चिढ़ है। यानी जो शैतान का मानने वाला मुअतकद या मुरीद बन गया ना, गर्विदा बन गया, वो पता है क्या करता है, वो सुस्त और कायल हो जाता है, मेहनत नहीं करता, मेहनत से वो आरी हो जाता है, मेहनत से उसकी लगती नहीं है। और चौथी जो बात है मोहब्बत, जहां कहीं भी मोहब्बत होगी, जहां कहीं भी मोहब्बत होगी, मियाँ बीवी के दरमियान हो या घर के अंदर भाइयों के दरमियान हो या माँ की बेटों के साथ, बेटों की माँ के साथ, तो शैतान की कोशिश होती है कि अपने उस आलाकार को यानी अपने चेले को इस्तेमाल करते हुए वहां नफरत का बीज बोने की कोशिश करता है। ये इस मलाउन का, खबीस का तरीका वारदात होता है। वो पता है शैतान सुबह का टाइम विच इज अ पैराडाइज टाइम, विच इज अ जन्नत का टाइम, उस वक्त ठपकी देता है, कीप ऑन स्लीपिंग, कीप ऑन स्लीपिंग, क्योंकि शैतान का अगर आपने मानने वाला देखना है तो इफ एनीबॉडी इज स्लीपिंग इन द अर्ली मॉर्निंग, शैतान आपको पता है जन्नत से निकाला गया था, तो उसे जन्नत के टाइम से भी नफरत है। जन्नत का मॉर्निंग टाइम है ना, मॉर्निंग टाइम में जो उठेगा जन्नत का जायका चखेगा। तो इसी तरह ये शैतान मलऊन जो है, इसी तरह ये शैतान जो ठिकाना हुआ रजीम है, ये इसी तरह नौजवान नस्ल को अपना आलाकार, अपना मुरीद मानने वाला बना के फिर उनको नाफरमानी की इंजेक्शन लगाता है। जैसे हेरोइनची होते हैं ना, एक दफा हेरोइनची बन गए, उनसे काम ले लिया, या एक दफा टिश्यू पेपर को इस्तेमाल कर लिया, फिर उसका टिश्यू पेपर को डस्टबिन में फेंकना होता है। दिस इज व्हाट Satan does with the youth of any nation। और आपको पता है जमीउन लदैना मुहज़रून, लैन लगेगी, हाज़िर हो जाओ, वहां शैतान साथ नहीं देगा, आपके अमाल आपका साथ देंगे। शैतान के शिर से भी बचो और शैतान के आलाकार मत बनो। शैतान की ये वारदात है, मत बनिएगा शैतान का, रहमान का बनिए।